یا اگر باپ نے کہا بیٹا یہ مت کرنا، ابھی مت جانا دوستوں کے ساتھ، کہتا میں جانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہے کہ ابا آپ سے محبت بہت ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کو وہ محبت ہو جائے جسے محبت کہتے ہیں، کسی لڑکی سے باپ کہے کہ ادھر شادی نہیں کرنی، تو کہ ٹھیک ہے، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے تو ادھر ہی کرنی۔ تو باپ اس سے پوچھے گا بیٹا جو تو مجھے کہتا تھا نا محبت، وہ محبت نہیں تھی، محبت تجھے اب ہوئی ہے، جس کے لیے تو ابا چھوڑنے کو تیار ہو گیا، جس کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا کرنے کو تیار، وہ رات کے 2 بجے تجھے فون کرے تو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تجھے محبت۔ اب یہ جو جملہ ہے اس پہ غور کر کہ اگر ہمارے پاس ہمارے صالح نہ بھی ہوئے تو ہمارے ہم کہیں گے کہ ہم اس محبت کے صدقے بخشے جائیں گے، تو جب یہ کہا جائے گا آگے سے جواب آئے گا کہ اس محبت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ تمہاری کوئی ایک آدھی گندی عادت تھی تم سے چھڑوا دیتا۔ ایک ہمارا دوست چین سموکر اچانک سگریٹ چھوڑ دیے، کہا یار ہم تو سمجھتے تو مر بھی جائے گا تو سگریٹ ہی چھوڑے گا، کیوں چھوڑ دیے؟ تو یار اس نے کہا، اس نے سمجھتے ہیں اس نے کہا سگریٹ چھوڑ دی، یہ ہوتی ہے محبت۔ طلب نہیں ہوتی، کہتے طلب ہوتی ہے لیکن کیا کریں، اس نے کہا طلب جائے جہاں سے آئی ہے، میں تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن اس کا کہنا نہیں ڈالوں گا، کیوں؟ اس سے مجھے بڑی محبت ہے، اس کا میں دل نہیں دکھا سکتا، یہ محبت ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جس سے محبت ہے اس کے کہنے پر عمل صالح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ سگریٹ کی طلب کو اور تڑپ کو برداشت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے، اور یقین کریں اس پہ فخر کرتا ہوگا، اسے اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے پڑتے اسے فیل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ساری توجہ اسے راضی کرنے میں ہوتی ہے، اپنی مشقت میں نہیں ہوتی۔ صرف ہم نے محبت ایجاد کی ہے کہ محبت اہل بیت سے کام سارے دوسرے والے۔ یہاں پر ابلیس نے کیا دھوکہ دیا، کہا ویری گڈ قوم بہت زبردست جا رہی ہے، اب کہیں تم توجہ ہی نہ ہو کر لو اس طرف، لہذا تمہیں میں کچھ اور کام بنا کے دیتا ہوں کہ جو دین کے نام پہ تم جاری رکھو، اصل ان اہل بیت کی باتوں سے غافل ہو جاؤ، اہل بیت کے نام سے منسوب چیزوں کی وجہ سے۔ اب یہ چیز توجہ کریں، اس چیز کا نام آپ نماز رکھو، سنیں، اس چیز کا نام آپ زیارت رکھو، اس چیز کا نام آپ حج رکھو، اس چیز کا نام آپ عزاداری رکھو، کچھ رکھو، چاہے نماز ہو کہ آپ نے نماز کو سہارا بنا لیا کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا تاکہ جو گھپلے میں نے نہیں چھوڑنے وہ میں کرتے رہنے ہیں، وہ میرا کام بیلنس ہوتا ہے۔ میں گناہ تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں زیارت کربلا پہ چلا جاؤں گا، جو کہ مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں گناہ تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن حج کر سکتا ہوں، ہر سال حج کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اتنے کماتا ہوں کروڑوں گھپلے کر کے، تو بیچ میں سے سب سے بہترین پیکج 15 16 18 لاکھ والا لگژری پیکج حج کا جا کے آرام سے حج کیوں نہیں کر سکتا، کیونکہ حج کے بعد تو بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آ جائے۔ چاہے یہ حرکت نماز کے نام پہ ہو، چاہے یہ حرکت حج کے نام پہ ہو، چاہے یہ حرکت کوئی اپنے آپ کو عزادار کہہ کے کرے، چاہے کوئی اپنے آپ کو زائر کہہ،
ان چیزوں کے نام پر آیا میری بےایمانیاں اور میری اللہ رسول اہل بیت کی نافرمانیاں بیلنس ہو جائیں گی؟ نہ، مجھے پتہ چلے گا اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں۔ لہذا بنیاد اہل بیت نے بتائی ہے کہ شیعہ ہمارا وہ ہے جو ہم کہتے ہیں وہ کرتا ہو، جو ہم روکتے ہیں اس سے رک جاتا ہو۔ آپ کو کہا کہ نہیں اتنا ٹینشن والا دین آپ کو ایک اور میسیج دے، کیوں نہیں بندہ گناہ گار ہے، جوانی میں ایسے کام ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تو یہ والا کام کر لینا، اس والے پروگرام میں شرکت کر، یہ والی رسم تو انجام دے دے، ٹھیک ہے، تیرے سارے گناہ۔ آپ کو پتہ ہے ہر دین میں، ہر نبی کے ماننے والوں میں، ہر مقدس ہستی کے ماننے والوں میں کرپشن کا دروازہ اسی طرح شیطان کھولتا ہے، انہی کے نام پر ان کو تبکی دیتے، تمہاری سفارش بڑی پکی ہے۔ اور جب کسی قوم کے ممبر پر بیٹھنے والے بھی انہیں یہی کہہ رہے ہو تھوڑی دیر خوش کرنے کے لیے کہ ہم قیامت کے دن کہیں گے ہمارے پاس ہمارے سالت وہی کوئی نہیں، کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ پہلے تو وہ یہ پوچھیں گے۔ میں نے شاید لاسٹ ٹائم یہاں پہ کہا تھا یہ جملہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم قیامت کے دن رسول پاک سے کہیں گے یا رسول اللہ ہم جتنے بھی گندے ہیں تو آپ کے آگے سے جواب آئے گا تم اگر میرے تو اتنے گندے ہو کیسے میرے ہو؟ اور بھائی بندہ پرفیوم والی شاپ میں چلا جائے، عطر فروش کی شاپ میں چلا جائے، کچھ نہ خریدے، باہر آتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگا میرے پاس سوائے یہ کہ بارش پر بہت کوئی میرے سے غرض کوئی نہیں تھی، بس بی بی نے یہ بیان بتایا، صرف بی بی نے نہیں بتایا، آپ روایات اہل بیت پڑھیں، وہ روایات کے جو قرآن کی طرف مہجور ہیں، جو کتابوں میں تو ہیں، الکافی میں تو ہے، دیگر کتب میں تو ہے، نہج البلاغہ میں تو ہے، لیکن ان کو سنایا کم جاتا ہے اس لیے کہ پبلک میں اس کو سننے کا شوق موجود۔ یہ تو ہو گئی روایت۔ اب آ جائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی طرف، ایک سبات پڑھ دیں۔ سب سے پہلے نمبر پر وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کس کو آتا المال؟ ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کو عطا کر۔ آپ کو پتہ ہے رشتہ داروں میں ایک مقابلے بازی ہوتی ہے۔ اگر ایک برادری ہے جو مثلاً فرض کرے غریب یا نارمل سطح کی زندگی گزار، ایک کی کوئی لاٹری لگ جائے، کوئی بڑی نوکری لگ جائے، کوئی مثال کے طور پر وہ امیر ہو جائے، اس کا دل کیا کرتا ہے کہ میں ایسے کپڑے پہن کے جاؤں گا، ہماری برادری ساری شادی ہو رہی ہے، ایسے کپڑے پہن کے جاؤں گا نا سڑ جائے گا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے ساڑنے کا دل کرتا ہے، جلانے کا دل کرتا ہے، بالکل برعکس ہے دین کے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے ایمان کا پہلا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے تجھے زیادہ دیا ہے اور تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کے پاس کم ہے اسے دے۔ اب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے دے، ابلیس کہتا ہے اسے جلا، مزہ ہی تب آئے گا کہ تیرے رشتہ دار کتنے اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، اب ان کو پتہ چلے گا کہ جوان آیا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو گھٹیا فیل کریں گے تیرے برانڈڈ سوٹ کے سامنے، تیری گاڑی کے سامنے، تیری اینکوں کے سامنے، تیرے موبائل کے سامنے۔ رشتہ داروں کو اپنا مال شو آف کرنا یہ بے دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر خدا نے زیادہ دیا ہے تو خدا کے عطا کے شکر کے طور پر دیکھنا کہ مجھے اللہ نے دے دیے، اور سب سے بہتر تو رشتہ دار ہی جانتے ہوتے ہیں کس کے پاس کام ہے، کون مشکل میں کون مشکل میں۔ ہماری تربیت ایسی کر دی جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے ہو جاتی ہے کہ دوسرے کو جب مشکل میں دیکھتے ہیں وہ دل کو سکون سا ملتا ہے، لیکن جس دل میں ایمان ہے وہ دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے۔
یہ ہے ایمان. یاد رکھیے ایمان رسموں سے نہیں ہوتا. رسومات آپ کے دنیاوی مفادات کو تھریٹ نہیں کرتی بھی. لوگوں پتہ تب چلتا ہے جب دل ایک کام کرنے کو شدت سے کر رہا ہو, بہت سارا فائدہ سامنے پڑا ہو, اور ادھر سے اللہ کا حکم بھی سامنے ہو کہ یہ کام نہیں کر. تب پتہ چلتا ہے دیندار کون ہے. وہ دیندار نہیں ہوتا ٹائم پہ جو غفلہ کرنا ہے کر لے, بعد میں کہیں گے اس میں سے کچھ کی زیارت کر لیں. ایسے نہیں ہوتا. رشوت کھا کے مال بنا لوں, بعد میں یتیم خانہ بنوا دوں, مسجد بنوا دوں, مدرسہ بنوا دوں. پاکستانی عدالتوں میں تو لے دے کے شاید کچھ پیسے دے کے سیٹلمنٹ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر بھی شر کیا ہوگا دکھاؤں گا, سارے گپے دکھاؤں گا. قرآن ہے. بس ایمان کا پہلا ٹیسٹ اس آیت کے مطابق ایمان کا پہلا اثر, جس کو پہلے جلانے کی سوچ رہا تھا اب اس کی تکلیف دور کرنے کی سوچ. اپنے مال زیادہ ہونے پہ جس پہ تو فخر کر رہا تھا, شو آف کر رہا تھا, اب اس کے ساتھ شیئر کر. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ نمبر 1 ذوی القربیٰ, قریبی رشتہ دار. پورا سسٹم ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ میں کراچی آتا ہوں, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی امام بارگاہ میں, کسی مسجد میں کوئی بندہ آ جاتا ہے, مجھے کہتا ہے صاحب مجھے ہیلپ کی ضرورت. میں نہیں جانتا ہوتا اسے. جی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو. مثال کے طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کوئی بندہ آپ سے آ کے ہیلپ کا تقاضا کرتا ہے, آپ اسے جانتے ہی نہیں, آپ اس کے حالات نہیں جانتے, سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, آپ کچھ نہیں پتا. لیکن آپ کے رشتہ داروں کے معاملے میں آپ کو پتا ہوتا. تو اگر مومنین یہ قرآن پرنسپل اپنا لیں تو ہر برادری کے اندر, ہر برادری کے جو دکھوں کا یا کمیوں کا علاج ہے وہ برادری کے اندر سے ہی ہو جائے گا, اور پوری طرح حالات کو جانتے ہوئے صحیح فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ آج کل تو لوگوں کو اپنا اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا دوسروں کی جاسوسی کی ہوتی ہے. کہاں سے آ رہے پیسے, نئی بائک خریدی ہے, کہاں سے آ رہے, تو خریدی ہے, آپ کو کیا اس پہ خریدی جا سکتا. تو یہ جو سسٹم قرآن سجیسٹ کر رہا ہے اور اسے ایمان کا تقاضا بتا رہے ہیں وہ کیا ہے, ذوی القربیٰ کو عطا کر. البتہ عطا کرنے کا طریقہ کیا ہو, یہ نہیں ہے کہ 500 روپے دے دیے بعد گھر میں پھر اسے ذلیل کرتا پھر. جب بھی تھوڑی بہت کوئی مسئلہ کہتا ہے, اپنی دفعہ تو میں نے تو کتنے آرام سے 500 دے دیے تھے اور تو نے یہ کام بھی نہیں کیا. جہاں بیٹھتا اس کو 500 یاد دلاتا. یہ والا نہیں. کہ اللہ نے بتایا کہ احسان, اے ایمان والو احسان جتلا کر جو تم نے دیا ہے خدا کے راستے میں اسے ضائع مت, لا تبطلوا, باطل نہ کرو. اگر اللہ کے لیے دیا تھا اس میں احسان کیوں جتا رہے؟ تم نے تو اللہ کے لیے, جو احسان جتاتا ہے وہ اس کو شیطان نے چکر دیا, اس نے اللہ کے لیے دیا ہی نہیں تو اس نے احسان جتانے کے لیے تو اللہ نیچے لگنے کا ملے. بس پہلے رشتہ داروں کو دینا. توجہ کرنا, اس سے ہم نے کیا سبق لینا ہے, میں خود بھی ریوائز کروں اپنے آپ کو, آپ بھی, کہ اگر آپ اپنی کسی چیز کو دکھا کر رشتہ دار کو ذرا پریشر کرنا چاہتے ہیں, سمجھ لیں آپ کے اندر بے دینی موجود ہے. بے دینی, بے ایمانی آپ کے ایمان کا نقص ہے. لہذا لوگوں کو دکھا کے خوش نہ ہو, بلکہ ڈرے اللہ سے, یا اللہ میرے اندر کون سا ایمان کا نقص ہے جس کی وجہ سے میں اس کو جلا رہا ہوں. کیونکہ اللہ ایمان کا رزلٹ کیا بتا رہا ہے, فرمایا وہ منہ ادھر ادھر کرنا نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ تو یہ کام کر. آتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
نمبر 2 والیتاما، یتیموں کو عطا کریں. والمساکین، مسکین کون ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں جس کی آمدن اس کے اخراجات، زندگی کے ضروری اخراجات پورا نہ کرے، انہیں دو. وابن السبیل، مسافر، جیسے مسافر ہوتے ہیں کسی حادثے کی وجہ سے وطن سے دور ہوتے ہیں، مال وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے کوئی نہیں وہاں پر. ان زمانوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آج کل کی طرح کریڈٹ کارڈ اور فلان اور ایزی پیسہ اور یہ تو نہیں ہوتے تھے ظاہر ہے، ٹھیک ہے. فون کر کے کہ یار ایزی پیسہ کرانا مجھے تو، لیکن بالآخر افراد ایسے مل ہی جاتے ہیں کہ جن کو کوئی ایزی پیسہ کرانے والا ہوتا ہی کوئی. وابن السبیل والسائلین، اور سوال کرنے والے. ہمارے ذہنوں میں فقیر، مسکین، سائل کا ایک ہی تصور ہے، جو مانگتے ہیں. یہ الگ ہے. سائل بھی مسکین ہوتا ہے، کبھی تو مانگ رہے ہیں. اگر فراڈیا نہ ہو اس کو سائڈ پہ کر دیں. فراڈیوں کو ضرورت مند ہوتا ہے اسی لیے سوال کرتا ہے، لیکن جب وہ سوال کرتا ہے تو عربی میں اسے کہا جاتا ہے سائل. لیکن بہت سارے مسکین ایسے ہوتے ہیں جو مسکین ہیں لیکن اپنی عزت کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا. اور سورہ معارج میں جنت میں داخل ہونے والے کی نشانی بتائی ہے. قیامت میں جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ جب یہ دنیا میں تھے تو ان کو جو ہم نے مال عطا کیا تھا اس میں ایک معین حصہ ہوا کرتا تھا ان کے لیے بھی جو مانگتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو محروم تو ہے لیکن مانگتے ہیں. یعنی یہ ایسے ذمہ دار لوگ تھے کہ جو نہیں مانگتے ان کی بھی تلاش میں رہتے تھے کہ میرے آس پاس کوئی خوددار، کوئی عزت نفس والا میری غفلت کی وجہ سے تکلیف میں نہ رہ جائے. اللہ کہہ رہی ہے نیکی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے سے میں خوش، ظاہری چیزوں کو اپنا لینے سے، ظاہری ورزش کرنے سے میں خوش نہیں ہوتا اگر یہ روح اس کے اندر موجود نہیں ہے. اگر تمہارے ایمان نے تمہیں اس طرف خوش نہیں کیا، ان کاموں کی طرف چلایا نہیں. آگے چلیں. والسائلین، سوال کرنے والے. وفر رقاب، غلاموں کو آزاد کروانے کے. رقاب رقابہ کی جمع ہے، رقابہ کہتے ہیں گردن کو، اور ان زمانوں میں جو غلام ہوتے تھے زر خرید غلام ان کو رقابہ کہا جاتا تھا کیونکہ گویا اس کی گردن پکڑی ہوئی کسی کا غلام. تو گردنوں کو چھڑوانے کے لیے. اچھا آج کل وہ غلام تو نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے لیکن پھنسی ہوئی گردنیں بے شمار ہیں. کوئی قرضے میں پھنسا ہوا، گردن پھنسی ہوئی ہے. کوئی کسی کام میں کسی وجہ سے جب تک ٹھیک تھا، کام چل رہا تھا، بیمار ہو گیا، آمدن آنی بھی ختم ہو گئی، نوکری بھی چلی گئی، گھر کا خرچہ بھی ویسے کا ویسا ہے، تو کون کرے گا اس کو؟ ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں. مجھے پتہ ہے ایسا بندہ معلوم ہے، میں یہاں پہ آ کے نیاز کی دیکھ پکا کے دے رہا ہوں، اس کا نہ کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے یہ نیکی نہیں ہے. بندہ بھوکا مر رہا ہے، تجھے پتہ ہے بندہ بھوکا مر رہا ہے، لیکن تو اپنی رسم پہ لگا رہا پیسہ ٹکا کے اس بھوکے کا، وہ اپنے قرضے کی وجہ سے اس کی زندگی رک گئی ہے. تو یہ ظاہری رسموں کو میں نیکی، جب تک کہ یہ تمہیں وہ دین نہ سکھا دے، وہ پورا پروگرام تمہارے وجود میں نہ ڈال دے جو پروگرام لے کے محمد رسول اللہ آئے تھے. اور پھر رقاب، اب خود دیکھیں یہ اللہ بتا رہے ہیں. آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ، اللہ بتا رہے ہیں ان ظاہری چیزوں کو مت سمجھ لینا. اگر یہ چیزیں ہوں تو وہ بھی نیکی ہے، کوئی شک نہیں.
لیکن تو پہلے 5 ٹائم جماعت میں پہنچ جا، سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہے مولوی صاحب کے پیچھے، اور جیسے دکان پہ جا ناپ تول میں کبھی کر بے ایمان میرا نماز پہ جانا نیکی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے خود بتایا ہوا اگر تیری نماز نمبر 1 نماز ہے تو اس کا اثر ہی ہم نے یہ بتایا کہ یہ برائی سے روک دے گی. اور اگر 2 نمبر 3 نمبر نماز ہے تو پھر تو خوش رہ کہ تیرے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، تو اپنے آپ کو دھوکہ دیا. اور اسی نماز والے فارمولے کو آپ باقی چیزوں پر اپلائی کر لیں جس سے آپ عبادات سمجھتے ہیں. آپ عزاداری کہیں، آپ زیارت کہیں، آپ حج کہیں، آپ روزہ کہیں، جو بھی کہیں، اگر ان کا اثر آپ پہ نہیں ہو تو آپ کو شیطان کے ٹریک سے اتار دیں، دین کے نام پر دین سے غافل کر دیں. سمجھ رہے میری بات؟ آپ سنیں آگے چلیں. اور پھر رقاب، یہاں تک کتنے موارد ہیں، یہ سارا مال خرچ کرنے والی جگہ ہے. یہ بتا کر اب اگلا کس کا نام لیا؟ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے. پھر اس کی زندگی بتا رہی ہو کہ نماز محور ہے اس کی زندگی کا، اہم ترین چیز. اب یہ اقامہ صلاۃ کی تفصیلات بہت زیادہ ہے، کیا وقت نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا، اس کی زندگی کو دیکھنے والا یہ جج کر رہا ہو کہ نماز اس کا سب کچھ ہے، نماز کے گرد گھومتی ہے اس کی زندگی. نماز کیا ہے؟ یعنی اللہ کے آگے حاضری ہے، یعنی اس کی زندگی خدا کے گرد گھومتی ہے. اور اللہ چیک کر، اللہ نے کیا کہا ہے؟ اگر آپ نے کسی کمپنی میں ملازمت کی، آپ کو بڑا اچھا پیکیج دیا گیا اور کہا کہ اگر اچھی نوکری کرو گے اس سے ڈبل ٹرپل پیکیج دیں گے تمہیں، تمہاری سوچ بھی نہیں اتنا کچھ تمہیں دیں گے. آپ نے کہا کیا کام پہ کرنا ہے؟ کام یہ ذمہ داریاں ہیں، باقی ٹائم میں فری ہو، اپنی مرضی بھی کرو، بہت مستی بھی کرو. ہاں ایک بات یاد ہے، یہ میری بیل لگی ہے، باس کہہ رہے ہیں یہ بیل لگی ہوئی ہے، اس کی آواز جیسے تمہارے کانوں میں آئے اصل تمہارا ٹیسٹ ہو، جو کام کر رہے ہو چھوڑ کے آ جاؤ. باس بیل دے رہا ہے، آ رہے کوئی باس بیل دے رہا ہے، وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے. اس لیے نماز کے بارے میں کیا کہا گیا شیعہ سنی دونوں کی حدیث میں، اگر یہ قبول ہوئی تو باقی چیزیں پوچھی جائیں، اگر یہ قبول نہ ہوئی تو باقی سب چیزیں رد کر دیں. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. کیوں؟ 5 ٹائم اللہ کو کہتا تھا نہیں آتا. آپ دیکھیں ہے کیا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے لا کے. نماز کیا ہے؟ نمازی کا جس نماز کا آج لوگ مذاق اڑاتے ہوئے ہیں. توجہ کیجیے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرے. زکات یعنی واجبات. بندہ پریشان ہو گیا، یا اللہ وہ جو اوپر خرچے ہیں وہ کس کھاتے ہیں؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ زکات تو واجب ہے، اس واجب سے ہٹ کر بھی خرچ کرو. ایک عالم دین کسی دوسرے ملک میں گئے تبلیغ کے لیے، ان کا لوگوں نے بڑا استقبال کیا، دعوت کی لوگوں کی، علاقے کے ذرا باثر لوگوں کو بلایا. عالم بڑے امپریس کہ یہ تو بڑے دینی جذبے والے لوگ ہیں. کہتے ہیں جب میں انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا، جب مجھے ایئرپورٹ پر بٹھانے کے لیے آئے نا تو ایک بندے نے مجھے پرچی دی اور کہا کہ یہ جو آپ کا ٹرپ تھا نا اس پہ یہ خرچہ ہو، تو ہمارے مرجع کے دفتر سے اس کی رسید خوب سی لے دیجیے. وہ جب ہمیں بتا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ
یہ اگر خرچہ بھی کرتے ہیں دین پر تو امام کی جیب سے کرتے ہیں، اپنی جیب سے نہیں کرتے، کیونکہ خمس امام کا مال ہے، کہتے ہیں امام کا ہی پیسہ لگے اپنی جیب سے۔ جو واجبات ہے نا وہ اللہ اور ائمہ کا مال ہے، ائمہ کا اس لیے ورنہ ہے سب کچھ اللہ کا، ائمہ بھی اللہ کے اللہ کے کیونکہ نمائندے اس لیے کہا ہے، ورنہ مالک اصلی ہر چیز کا اللہ ہے، مال کا بھی، ہمارا بھی، اور اماموں کا بھی اور نبیوں کا بھی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اگر یہ ہے تو تمہارا ظاہر بھی قبول ہے۔ آگے چلیں، مسائل تمام ہو گئے۔ اگلی جو صفت بتائی ہے اللہ اکبر، مان گئے، فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیکی یہ ہے کہ جب وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اس معاہدے کو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ آپ کسی بھی معاشرے میں اس صفت کو ڈال دو، معاشرہ بہترین ہو جائے۔ آپ کسی بھی معاشرے میں عہد توڑنا، وعدہ توڑنے والی چیز ڈال دو، پورا معاشرہ کرپٹ ہو جائے۔ لہذا کیا صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادھر ادھر منہ میں نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا جب تو معاہدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ پورا کرتا ہے یا پورا نہیں کرتا، یا تھوڑے سے مفاد کے لیے توڑ دیتا، غفلہ کر دیتا۔ معاہدہ لکھوا رہا ہے بیٹھ کے اور دل میں کہہ رہا ہے بچہ بعد میں یہ پیپر ہی لے کے پھیرے گا، تیری 7 نسلیں پیسے لے لوں میں ملوں گا ہی نہیں تمہیں۔ لکھ رہا کیا ہے؟ معاہدہ لکھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بے ایمان، تو مشرق مغرب کی طرف اوپر بھی منہ کرتا رہے، کہ اس کو نیکی نہیں سمجھتا۔ نیکی یہ ہے کہ اگر تم معاہدے کی وفا کرتا ہو، لہٰذا آپ ائمہ کی تراویح پہ کیا ہے کہ اگر کسی کا دین دیکھنا ہو تو اس کے رکوع اور اس کے سجدے اور اس کے روزے نہ دیکھو۔ بالکل ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ ظاہر ہے کسی کا دین دیکھو اور کیا دیکھیں، اب تو نماز اور روزہ اور رکوع اور سجدے تو دیکھتے ہیں۔ فرمایا مت دیکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہو اور ان کو نہ کرنے سے اس کو وحشت ہوتی ہے۔ جیسے بات بولتے ہیں نا، فلم چلی ہوئی کہتے ہیں پاز کرنا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اس کو وحشت ہو رہی ہوتی نماز کی، ٹھیک ہے، کرنا بے حیائی ہے۔ مطلب کوئی بے حیائی والی فلم دیکھ رہے ہیں، کہتا پاز کرو میں 50 رکعت نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ وہ نماز کو پڑھنے جا رہا ہے، نماز کو اس کام سے روکتی تو کر، اس کو عادت ہے، اگر وہ عادت پوری نہ کرے اس کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، اب چلا اب آرام سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، تو پھر ہم کیا دیکھیں؟ ائمہ سے سوال کریں، ہم کیا دیکھیں دین چیک کرنے کے لیے؟ فرمایا اگر کسی کا دین دیکھنا ہے تو یہ دیکھو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے یا پورا نہیں کرتا، کیا پتہ چلے گا دین سے؟ لوگوں سے وعدے کر کے ان کا مال ڈکار مار جاتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں مجلس اعزا کروا رہا ہوں، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، پانی مجلس پانی، مسجد تعمیر کروا رہا ہوں میں، لوگوں سے معاہدے توڑ کے گپلے کر کے اور بنایا ہوا مال۔ سمجھ رہے ہیں بنیادی نقطہ؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، آپ عدالتوں میں چلے جائیں، ایک سروے کریں، کتنے کیس ہیں کہ جن کا موضوع ہی ہے کہ ایک پارٹی نے معاہدہ کر کے توڑ دے، ایگریمنٹ خراب کر دے، ایگریمنٹ پورا نہیں کیا، بھری ہوئی عدالتیں۔ اللہ کہہ رہے یہ نہیں ہے تمہارے اندر، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو، یہ نیکی نہیں۔ پس دین کی ظاہری چیزوں کو لے کر دین کا جو بغض ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ اللہ قبول نہیں کرتا، اسی لیے معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ اور سمجھ رہے دیندار ہے، ہر بندے نے 2-4 رسومات پکڑی ہوئی ہیں، 2-4 ظاہری عوامل پکڑے ہوئے ہیں، پریکٹیکل لائف میں جو شیطان کہتا ہے وہ کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے، سمجھ رہے میں دیندار ہوں اور جنت تو میری پکی ہے۔ تمام کروں میں والصابرین فی البأساء والضراء، اور
سختیوں میں، مشکلات میں اور بیماریوں میں صبر کرنے والے. کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کر کے میں نے نیازیں دلوائی ہیں، میں اتنی مجلسیں کرائی ہوں، میں ہی بیمار ہو گیا، میں نے اتنے وظیفے کیے، مجھے ہی کرونا ہو گیا. یہ پنچر والصابرین فی البأساء والضراء نہیں. صابر کون ہے؟ صابر کہتا ہے خدایا تیری آزمائش ہے، مجھے وہ صبر دے کے اس آزمائش سے کامیاب ہو. والصابرین فی البأساء والضراء، اور سب سے پیک کا صبر وحین البأس، این میدان جنگ میں بھی ہو تو صابر رہتے ہیں، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے. ادھر جنگ کا نام، مثلا سڑک پہ نکلنے کا نام آیا تو شوگر آئی جاتی ہے. ڈاکٹر نے مجھے اس گرمی میں باہر نکلنے سے منع کیا. ویسے سیر سفر کرنا، سپاٹا کرنا ہو دوستوں کے ساتھ تو واک بھی ڈاکٹر نے کہی ہوئی اسی گرمی میں، لیکن اگر کوئی دیدی ذمہ داری آپ پڑے کہتے نہیں جاتے. وحین البأس، بأس کہتے ہیں جنگ. حین البأس وقت جنگ، لمحہ جنگ میں صبر کر، صابر، ڈٹ جانے والے. اب صفات آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، عربی میں بولوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کا ترجمہ واضح ہے آپ کو. تو پھر نیکی کیا ہے؟ حقیقت نیکی کیا ہے؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين، ان پر ایمان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. یہ ہے تمہارے اندر. اب اللہ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے. باقی فراڈی ہیں، ظاہری کچھ رسموں کو اپنا کر اپنے غفلے جاری رکھے ہوئے، یہ فراڈی ہیں. اگر یہ صفات ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے، دعویٰ ایمان میں سچے. واولئک هم المتقون، اور اگر صاحبان تقوی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان صفات والے ہیں صاحبان تقوی.